یہ اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. آپ کو یاد ہے جب ان کی اپنی حکومت تھی، آصف زرداری کا آپ کے استاد محترم حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا، بڑی پبلسٹی ہوئی. لاسٹ منٹ میں کہا گیا جناب وہ تو احتساب عدالت والے انہیں احتساب والے پکڑ کے لے گئے ہیں، آپ ملزم کا کیسے انٹرویو دے سکتے. ہمیں حکم ہوتا تھا کہ نواز شریف کا ذکر نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو آپ بھگوڑا اور مجرم انہیں کہیں گے. ہم اس وقت رویا کرتے تھے میرے جیسے بندے. نواز شریف کے بارے میں تو شاید ریٹن آرڈر کہیں پہ آئے تھے نا کہ نہیں ان کا کبھی، چونکہ وہ مریم نواز صاحبہ کا ندیم ملک صاحب نے ایک انٹرویو کیا، وہ بھی نہیں گیا تھا، وہ آن ایئر ہو کے روک دیا تھا. اب جو چیز آپ نے دوسرے کے لیے گڑھا کھودا ہوتا ہے، اسی باعث میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم جب سیاسی حکومت ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں کہ یار اپنے مخالفین کے ساتھ اس حد تک نہ جاؤ، اور یہ پیغام آج کی حکومت کے لیے بھی ہے. اچھا، میں اس دن عثمان سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو نوٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جیل مینول ہے، کوئی سیکشن ہے؟ کچھ نہیں تھا. آج تو آرڈر آ گیا نا، اس میں تو مختلف سارے کر کے. اس کا مقصد کیا ہے زبان بندی کا؟ دیکھو یہ ویسے ہی ہے. دیکھو بات سنو میری، ان کے نام لینے پر پابندی لگ گئی تو گانے بن گئے. نقدہ کوکا 404 قیدی نمبر 804. بھائی بات یہ ہے کہ جی آپ نے کہا جی کہ اب ہم یہ کیا حماقت کر رہے ہوتے ہیں، بانی تحریک انصاف. اگر ہم یہی کہتے رہے کہ جی اڈیالہ کا باسی، تو اڈیالہ میں کوئی کم از کم 5 سے 7 ہزار قیدی ہوں گے نا اس وقت، نگاہ ایک ہی پر جائے گی. لیکن بس یہ باتیں جب آپ اقتدار اور قوت میں ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہتے ہیں آ منظور تھے، آ نامنظور. یہ جو پالیسیز بناتے ہیں ان کو مشورہ دینے والے میں نے سنا آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہیں. ہم سے بھی زیادہ ذہین ہیں. ہم تو ذرا پھر بھی ہر ایوارڈ یافتہ شخص ذہین نہیں ہوتا. اب یہ بات تو جو مشورہ لے رہا ہے انہیں سمجھائیے نا. میں تو ذاتی طور پر بھائی صاحب اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ سیاسی بیانیے کا جواب سیاسی بیانیہ ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہے. آج کے دور میں نہیں یار. 1857 میں تو سوشل میڈیا نہیں آیا تھا نا. اس سے پہلے روٹیاں اچانک پراسرار انداز میں روٹی ٹھیک ہے یہ پٹنی شروع ہو گئی تھی پراسرار انداز میں، اور دیٹ واز اے میسج کہ یار اس تاریخ کو اکٹھے ہونا ہے. ہاں روٹی یہ بڑی. پھر ایک تم نے سنا ہوگا وہ ایک مشہور تھی ریشمی رومال تحریک. ٹھیک. اچھا تو مقصد یہ کہ کسی بھی دور میں، آج تو ویسے ہی سوشل میڈیا ہے، فونز ہیں، یہ ہے وہ ہے یار، کسی بھی دور میں پیغام کبھی رکے نہیں ہے. دیکھو ایک غالب کا شعر ہے کہ وہ جس میں وہ لباس پہ وہ جو ہے وہ یار، خیر وہ یہ کہ وہ آپ نا جب فریادی کوئی رعایا کا بندہ جب اس کی بات نہیں سنی، ہاں کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. تو وہ کیا صبح کرنا شام کا لانا، وہ اس غزل میں ہے کاغذی ہے پیرہن. تو ایران میں یہ روایت تھی کہ جب کسی کی فریاد نہیں سنی جاتی تھی نا تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے کاغذ کا لباس پہن کے نا تو اس کے اوپر اپنی التجا آخری 10 سیکنڈ میں اس طرح کی پابندیوں سے کیا جو نیریٹو بنا رہے ہیں عمران خان صاحب وہ رک پائے گا؟ نہیں، الٹ ہوا. آج دیکھو نا، آج دونوں اجلاس تھے سینٹ قومی اسمبلی. سینٹ میں شبلی فراز نے تقریر کی ہے ٹکا کے، اور وہی باتیں کی جو، اور وہ اس تقریر دیکھو اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں کون؟ یوزر رضا گیلانی. انہوں نے ایک لمحے کو نہیں روکا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر پوری توجہ سے سنی جائے گی، لیکن مجھے کامل اعتماد ہے کہ اس کے جواب جو آئے گا وہ بھی اتنے ہی احترام سے سنا جائے گا. یوسف صاحب کو یہ تو کریڈٹ. اس کے بعد عمر ایوب نے یہ جو آپ یہ جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ یونیفارم کی بات، عمر ایوب نے جو اس پہ شور مچایا قومی اسمبلی تو سینٹ اور نیشنل اسمبلی تو بیانیہ تو وہی ہے نا. تو بار ٹائم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جلدی سے میں دوبارہ پریشان ہو گیا ہوں گے یار. یہ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا چکر ہے؟ تو چھیڑ ہمارے آپ کا لاہور کی گلیوں میں کہتے ہیں فلاں چیز میں چھیڑ بڑھ گئی. یعنی ان بیچاروں نے اب 3ری مرتبہ الیکشن کروائے ہیں. وہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا جی 30 اپریل میں ہوئے، بھی ٹھیک نہیں ہوئے. نہیں تو 4 مارچ انہوں نے 4 مارچ کو تو انہوں نے الیکشن اپنی وہ تفصیلات جمع کرا دی ہو گئے. ظاہر ہے ان کی انہوں نے وہ دیکھ کے جانچ پڑتال کر کے کوئی نقطہ نکالا. کون سا یہ آئنسٹائن کا لکھا ہوا کوئی ریسرچ پیپر تھا کہ الیکشن کمیشن ہے؟ آپ الیکشن کمیشن کو ہمیشہ اسپیئر کرتے ہیں. آئی نو آپ کے اچھے دوست ہیں. ان سے راجہ صاحب سے پوچھ لو ذرا، وہ تو بہت سارے لوگوں سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب
یہ جو ہے وہ نکما انہوں نے ہمارے دفتر کے بھی 2 دوستوں کے ساتھ انہوں نے شکوہ کیا ہے. کیا میں بتاؤں اب آپ کو شکوا کیا کہ یہ لسٹ بنائی تھی تو دنیا کے نکمے ترین الیکشن کمیشن میں سے یہ ہوگا. جڑے الیکشن نے کرائے سارے مشکوک. کوئی ایک الیکشن بتائیں حلفن کہ جو اس الیکشن کمیشن نے کرائے ہوں جو ہمارے ہمسائے میں ہوں اور وہ مشکوک نہ ہوں. لوگوں کو یہ راضی نہیں کر پاتے ان کے ہوتے ہوئے گرفتاری. کل آپ انڈیا کے الیکشن پہ تو بڑا آپ نے کھل کے بات کی ہے. او بھائی جو ابھی الیکشن سنڈے کو گزرے ضمنی انتخابات وہ جڑے سنی اتحاد والے تھے پی ٹی آئی کے حوالے ان کے کئی امیدوار پکڑے گئے. الیکشن کمیشن سناٹے میں تھا بات نہیں کی. 4 مارچ کو انہوں نے دستاویزات دیے پی ٹی آئی نے 4 کو دیے نا سر. بھائی 1.5 مہینہ یہ اس پہ کون سا پلیجرزم نکالتے رہے. اب نکل آئے گا کچھ نہیں پکڑا گیا. اینی وقت ٹائم میرے پاس کام ہے. کچھ ذاتی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ بھی شامل ہیں. بائی دی وے حماد اظہر صاحب ان کا اکثر آپ ذکر کر دیتے ہیں از اینڈ میں پھنسا وہ مجھے لیتے ہیں. وہ کل منڈے کے شو میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ حماد اظہر صاحب کو بھی بائی الیکشن کے لیے میں نے صرف یہ کہا لاہور یار دیکھو غلط نہ کہو بات. میں نے یہ کہا تھا میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پی ٹی آئی کا بنیادی یہ ہے نا بیانیہ کہ جی ہمارے الیکشن چرائے گئے. تو ظاہر ہے جو اگر الیکشن مبینہ طور پر چرائے گئے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی وہ بھی جیتی نہیں تھی چرائی تھی. اب وہ خالی انہوں نے کر دی. اس پہ 21 تاریخ کو الیکشن تھا. تو میں نے کہا یار یہ ساری تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ چھائے ہوتے ہیں حماد اظہر کا نام لیا آپ نے کہ وہ لاہور سے ہیں تو ان کو حماد اظہر صاحب کا میں نے خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا کہ بہرحال وہ لاہور کی ایک باعزت با اثر برادری اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ وہ یہ کہتے ہیں. میں نے اور بات کی تھی وہ بعد میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی انصر صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی پروٹوکول ہے اور میں بڑا آزادی سے میں نے کہا تھا. میں نے ہر کس وہ کہہ رہے ہیں کہ نصرت صاحب کو کہیے کہ میرے سارے کیسز ختم کروا دیں. میں آپ کہہ رہے ہیں صرف میں حماد اظہر صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ پی ٹی آئی ٹرولز کے ذریعے میری جو روزانہ کلاس ہوتی ہے وہ رکوا دیں. میرے بھائی میں اس قابل نہیں ہوں جس کو روزانہ جو ہے وہ کبھی باسی جیل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے مجھے نہیں تھی پتا. ان پہ کئی کیسز ہیں. ٹھیک ہے ان کو کچھ ریلیف ملا لیکن ہر روز نیا کیس ان پہ بنا دیا جاتا ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا. برادر ملت ایک شیخ ان کا گھر ابھی بھی سیل ہے. ایک مصرع ہے. میں وہ جو کہہ رہے ہوں گے بالکل درست کہہ رہے ہوں گے. لیکن کہا جاتا ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. گزارش یہ ہے یہ پاکستانی سیاست ہے. اس پاکستانی سیاست میں جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پریکٹس جاری رہنی چاہیے. میں نے چودھری ظہور رائی پر بھینس کی چوری کا مقدمہ قائم ہوا ہے. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ پروٹوکول میں انجوائے کر رہے ہیں تو میں مجھے لگا کہ وہ کے پی کے سے ریلیف لے کے آئے ہیں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں ان کی بہرحال اگر وہ ہی یہ فیل کرتے ہیں کہ جی کوئی سنوائی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کو اگر پاکستان کی عدالتوں نے کے پی کے پاکستان میں ہے نا سر اگر کے پی کے کی عدالتوں نے ریلیف دیا اور پھر ایک بندے کو بتانا چاہیے کہ اس پہ کون کون سے کیسز ہیں اور بڑا مشکل وقت وہ گزار رہے ہیں. بھائی میں اس معاملے میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے تو اور صرف حماد اظہر تو شامل نہیں. ایک اور انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ واٹس ایپ کا آپ نے ذکر کیا تھا کیونکہ میں نے تو موبائل ایک ایم پی اے کے موبائل میں وہ میسیجز دیکھے. انہوں نے کہا جی میرے وہ بڑے اچھے دوست ہیں جو کیا نام تھا ان کا پنجاب والے جن میں اپوزیشن لیڈر بننا تھا. اعجاز نہیں میاں اسلم اقبال صاحب. اور میری ذاتی خواہش تھی کہ وہ پنجاب اسمبلی میں ایکٹیو رول بطور اپوزیشن لیڈر پلے کریں اور میں ہمیشہ ان کی سیاست کا بھی ایک فین اور دائی ہوں اور ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ان کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اسکرین شاٹ آپ کو ملے ہیں وہ فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کی ایک جسٹیفیکیشن تھی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں فیبریکیٹڈ کیونکہ لوگ میرے پاس نہیں. میں نے تو دیکھے ہی ہے نا سر. میں ڈینائی نہیں کر رہا اسے. میں اس پہ بھی قائم ہوں. میں ان کی بتا رہا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے پاس. لیکن اگر فیبریکیٹڈ چیز ہے تو آپ ڈبل چیک کیا. ٹائم ختم ہو گیا. اللہ حافظ. آپ نے کیوں صاحب یہ شرارت کرتے ہیں اور آپ مجھ سے گلا کرتے ہیں. آپ کے کیونکہ والد کے دوست ہیں تو انہی سے گلا کیا کریں. نہیں ہے. اچھا میں